ہمارے لیے رول ماڈل یہ گھر صرف وہ کہتے ہیں نا کہ شادی میں حدیث کے ساتھ سے ابتدا ہے، اور وہ ایک منقبت ضرور پڑھنی ہے ہماری شادیوں میں. وہ کون سی ہے؟ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. لیکن بس یہیں تک ہے. اس کے بعد یہ سیرت زندگی میں کہاں ہے؟ اس کو وہاں شادی کیسے ہو رہی ہے، وہاں مقام اور منزلت کیسے ہے. آج آپ دیکھیں دنیا ابھی بھی تانے دیتی ہے. اگر کوئی خاتون کم لے کر آئے یا غریب گھرانے سے ہو یا اس کے بعد اتنا افورڈ نہ ہو یا لڑکے کے پاس کم ہو تو ہماری گفتگویں، ہمارے معیارات کیسے ہیں. اور آپ ادھر دیکھیں کہ قریش کی خواتین نے بی بی کو تانے تک دیے کہ آپ نے علی سے شادی کیوں کی. مطلب اس کے پاس ہے کیا؟ مولا کائنات کے پاس آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا؟ ایک ذرا بیچ کر جو چند چیزیں خریدی اور اسی سے جو ہے وہ شادی کی. کہا کہ کچی دیواروں کا گھر ہے اور آپ نے علی سے شادی کی، جبکہ کتنے سارے آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ تھے. تو جب رسول خدا آئے تو بی بی نے جب ان کو بتایا تو کہا بابا مگر میں نے علی سے بہترین شوہر کسی کو پایا نہیں. اللہم صلی محمد. اب یہ دوسرا زاویہ ہے کہ جب آپ بھی اپنے لیے لائف پارٹنر دیکھتے ہیں، چاہے لڑکا لڑکی کو دیکھے یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھیں، تو اس کے معیارات کیا ہیں. معیارات، یہ گھرانہ کیا معیار دے رہا ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل کون سا گھر ہے؟ یہی گھر ہے نا. اب اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ فاطمی ہو تو فاطمی گھرانے کے معیارات ہیں. اب معیارات یہ ہیں کہ وہاں پر ظاہری دولت نہیں دیکھی جا رہی، وہاں پر شخصیت دیکھی جا رہی ہے، وہاں پر اس شخص کے اندر کی خصوصیات دیکھی جا رہی. اب آپ مثال کے طور پر، مجھے تو خیر نہیں ہے تجربہ، ہمیں تو خود ازدواج کی بھی زمانہ ہو گیا، لیکن ابھی کہیں جاتے بھی نہیں ہیں. بہرحال ابھی بچے تو آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال مثلا آپ جائیں تو بہت کم لوگ ہیں جو ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ مثلا آپ کسی کو جانتے ہیں مولانا صاحب، تو یہ چند سوالات ہیں فلانے شخص کے بارے میں، ہم سے جواب جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ ظاہری طور پر دیندار ہے، برائی کوئی نہیں کرتا، کوئی گناہ ظاہری نہیں کرتا اور کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے، اور بہرحال واجبات کا واجب. یہ ایک بہرحال ایک معیار ہے. لیکن کیا جب ہم کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو کیا یہ معیار ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ پہلی نگاہ ہماری مادی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا آپ جو ہے وہ بولیں کہ نہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بہرحال جو ظاہری چیزیں ہیں. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو مادی چیز کو دیکھ کر آج اپنی آپ بیٹی دے رہے ہیں، کل صبح اٹھے تو وہ مادیت اس کے پاس ہوگے نہ ہو؟ وہ گارنٹی تو نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اینی تھنگ پاسبل. اور لوگ تو بہرحال، میں تو ظاہر ہم کنسلٹنسی کرتے ہیں لوگوں کی شادی کے بعد کے مسائل، لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں لوگ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ بھی ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے. اور بہرحال شریف لوگ بہرحال جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو سامنے جو داستان جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز کردار ہے. کردار، اگر وہ پیرامیٹر کہ جو اس شادی کے اندر ہے اگر وہ لیے جائیں تو کیا کون سا پیرامیٹر ہے کہ بہرحال جو خدا نے دیا ہے اس پر اکتفا کرے. کیونکہ سب سے بڑی غنا یعنی انسان کا غنی ہونا، روایات کہتی ہیں قناعت ہے. اگر انسان قناعت کرتا ہو تو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے. دوسری چیز کہ جب شادی ہو گئی تو جب رسول خدا جاتے ہیں تو مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا. تو اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی عبادت میں فاطمہ کو مددگار پایا. اب یہ کتنا بہترین معیار ہے. اب کوئی ڈھونڈتا ہے آج کل کے دور میں ایسا کہ مجھے کوئی ایسی خاتون ملے کہ جو مجھے عبادت میں مددگار ہو. اللہ نہیں ہے جانو، ہم لوگ کتنا دور ہیں، کتنا گھر سے دور ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی عبادت کیسی ہے، نماز کیسی ہے، عقائد کیسے ہیں، معرفت کیسی ہے،
وہ یہی چیزیں ہیں نا. جب یہی کمزور ہوتی ہیں تو جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی جلدی ناچاکیاں ہیں, کتنی جلدی طلاقیں ہیں, کتنی جگہ. کیونکہ اصل دین نہیں ہے, اصل قیامت نہیں ہے, خوف خدا نہیں ہے. جب خوف خدا نہیں ہے تو ذرا ذرا سی بات پہ انسان اکھڑ بھی جاتا ہے, ذرا ذرا سی بات پر فساد بھی ہوتا ہے. خوف خدا نہیں. جب خوف خدا ہو تو انسان پرواز چڑھتا. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ, آپ جانتے ہیں مفسر قرآن ہے, میزان کتنی بڑی جو ہے وہ تفسیر ہے, اتنی ان کی زندگی گزری, اور کس سن پر جا کر ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. اچھی خاصی ان کی عمر تھی, دھاڑے مار کر رو رہے. تو کسی نے کہا علامہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں, آیت اللہ ہیں, آپ اپنی زوجہ کے لیے رو رہے ہیں؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں, کہا یہ جو میں نے تفسیر لکھی ہے, میں جب راتوں کو 3 بجے لکھ رہا ہوتا تھا تو یہ خاتون چائے کا کپ لے کر کھڑی ہوتی تھی. یعنی عبادت میں مددگار ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے.